فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کفالت کے اندر اولیاء اللہ کی کرامت کی حدیث لائے ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامت کو بیان کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولی کی کرامت کو خود بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر ایک امتی کی کرامت کو بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور ولی تھے، ایک ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے ایک شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ بے اعتبار شاہد کے ہمارے لیے کافی ہے، اور کوئی گواہ نہیں، بس اللہ ہمارا گواہ ہے، یعنی شاہد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی کفیل، کوئی ذمہ دار لاؤ کہ تم یہ پیسے مجھے ضرور دو گے، لاؤ، اگر تم نہ دو تو ہم کس سے وصول کریں، اس کو کفیل کہتے ہیں۔ تو تب انہوں نے کہا کہ اسی جواب میں دیا کہ وہ کفا باللہ وکیلا، ہمارے پاس اور کوئی ذمہ دار نہیں، وکیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا وکیل اور کارساز ہے، وہی ہمارا کفیل ہے۔ یہ دو مضمون سن کر اس آدمی نے کہا کہ صدقتا، تم نے سچ کہا، تم اپنے قول میں صادق ہو، اور فوراً 1000 دینار قرض دے دیا، اور وہ دریا پار چلے گئے اور اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ سمجھ آئے بھائی؟ عجیب واقعہ۔ جس دن قرض ادا کرنے کا وعدہ تھا اس دن وہ دینار لے کر پھر آئے، لیکن کوئی سواری نہ ملی یہاں پر، کیونکہ وہ آدمی جس کو قرض دینا تھا، جس کے قرض کو ادا کرنا تھا، وہ دریا کے اس پار تھے۔ اب یہاں پہ انتظار کرتے کوئی کشتی نہیں کہ اس میں سوار ہو کر ادھر پار جائے، تو بیچارے بے چین تھے، کوئی کشتی ملے تو دریا پار کر اس کا قرض دے دے۔ جب کوئی سواری نہ ملی تو انہوں نے لکڑی کا ایک موٹا سا کندہ لیا، یعنی موٹا سا ٹکڑا لیا، اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیے، اوپر سے کیل لگا کر مضبوطی سے بند کر دیا، اور اللہ کے بھروسے پر دریا میں ڈال دیا، اور کہا کہ یا اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے فلان شخص سے قرض لیا تھا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی سواری مل جائے، لیکن نہ ملی، بس آپ اس کو حفاظت سے اس تک پہنچا دیجئے، چونکہ میں نے آپ کو شاہد اور وکیل و کفیل بنایا، جس سے میں نے قرض لیا تھا اس کو پہنچا دیجئے۔ اب ہواؤں کی تپیڑوں میں وہ لکڑی کا ٹکڑا، وہ بڑا سا ٹکڑا چل رہا تھا، کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ یہ کرامت تھی اس آدمی کی صداقت اور سچائی کی کہ وہ ہواؤں کے تپیڑوں سے اس بستی میں پہنچ گیا، پانی میں چلتے چلتے۔ ادھر وہ صاحب انتظار کر رہے تھے کہ شاید کسی کشتی سے وہ شخص میرا مال لے کر کے 40,000 دینار لے کر آ جائیں گے، کہ اچانک دیکھا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا بہتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے لے لیا کہ چلو چولہا گرم کرنے کا سامان ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے، وہ آدمی تو آیا نہیں، چلو اس کو اپنے گھر میں آگ دے کر کے چولہا گرم کریں گے۔ بس اس پر جب گھر میں لے کر آئے، کلاڑا مارا تو 1000 دینار اس سے نکل آئے، اور ایک پرچی بھی اس میں رکھا ہوا تھا کہ اے شخص، مجھ کو سواری نہیں ملی، یہ اسی آدمی نے رکھا تھا، لہٰذا مجبوراً میں اللہ کے بھروسے پر یہ بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کو تو لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ 40,000 وہ دینار بھی ملے، اس میں پرچی بھی ہے، تو بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے مل گئے آدمی۔ لیکن جو آدمی جس نے یہ لکڑی بھیجا تھا، پانی میں ڈال کے دیا تھا، اس کو تھوڑی دیر کے بعد کشتی بھی مل گئی، تو اس کو معلوم تو نہیں تھا کہ اب پہنچ بھی جائے گا نہیں پہنچ جائے گا، اس لیے میں وہ آدمی انتظار کر رہا ہوگا۔ کشتی پر بیٹھ کر وہ پھر 1000 دینار لائے، 1000 دینار 40 نہیں، کہ ممکن ہے کہ پہلے دینار نہ ملے ہوں، لہٰذا جب انہوں نے پیش کیے تو اس نے کہا کہ آپ نے تو پہلے ہی بیچ دیے تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا کہ لکڑی تھا، لکڑی کے اندر سے اس طرح سارا پیسہ مل گیا، اس میں کیا ہو گیا، تو فن صرف ب1000 دینار راشدن، بس نہایت ہی خوشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اس فضل و کرامت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ بخاری شریف کتاب الکفالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ یہ دیکھو، یعنی حضرت امام بخاری حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اس وقت عجیب فکرے ہیں امت میں، فتنے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ امام بخاری وہ عظیم شخصیت ہیں کہ تمام علماء کے نزدیک تمام دنیا میں جس پر تمام امت متفق ہے، یعنی کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد، اصح الکتب بعد اللہ تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ امام بخاری کی کتاب۔